مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو خام خمیں جس کو جس سے بغض ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال کے لاتا رہتا ہے۔ کچھ علمی اشکالات ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ ہوتے بظاہر بڑے جاندار ہیں، اس میں لوگ کیا لیبل لگاتے ہیں خوب سمجھ لیں۔ یہ تو بات کر رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ پوائنٹ کی بات ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ لوگوں کو آج کل فقہا پہ اعتماد نہیں ہے۔ نئے مجتہدین مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اسکالرز آ رہے ہیں، اور جتنے ہمارے قدیم فقہا ہیں نا ان کو ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے وہ سارے معاذ اللہ بے وقوف تھے۔ قرآن حدیث ان کو آتا ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک میاں بیوی میں نکاح ہوا اور آپس میں ملاپ نہیں ہوا، وہ ایک امریکہ میں ہے اور ایک پاکستان میں۔ بچہ پیدا ہو گیا جی 2-4 سال کے بعد، تو صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش، بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پہ بولو پیدا ہوا ہے، جس کی بیوی کے ہاں بچہ ہوا ہے اس کا ہوگا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور جو زانی ہے جس نے زنا کیا اس عورت کے ساتھ وہ محروم ہوگا، اس کی طرف بچے کی نسبت نہیں ہوگی۔ تو ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا، پوری پوسٹ چلائی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوسٹ یہ چلائی پورے لکھا تفصیل سے نا کہ مفتی صاحب اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں۔ اچھا آج کل جس کو بھی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا مخالفت کی، اگر اس کی مرضی کے خلاف مسئلہ ہوگا نا تو فوراً پتہ کیا الزام لگائے گا، یہ فقہ حنفی کی یا اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، حالانکہ سامنے والا اپنے مسلک کی حمایت کر رہا ہوگا، مقصد اس کا اپنے مسلک کو بچانا ہے کیونکہ زد پڑ رہی ہے نا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ یہ فقہا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ امت کے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں جو جن کو بڑے بڑے مجتہد سمجھا جاتا ہے، جن کو پوری امت مانتی ہے، ان کا دفاع کر رہے ہیں، تو اس کے بجائے الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں؟ اپنے مسلک کا دفاع۔ اس کی مثال ہے جی ٹی وی میں میرا انٹرویو تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں 3 سمجھی جاتی ہیں، قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کی تعبیر غلط ہے، قرآن حدیث اور تمام صحابہ 3 کو 3 سمجھتے ہیں، اس لیے فقہ حنفی میں 3 کتنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں 3؟ یہ لوگ فقہ حنفی کو یا شافی کو قرآن حدیث کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اپنی رائے کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں۔ وہ سارے فقہا، امام شافی، امام احمد، وہ سارے معاذ اللہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ محترم یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا اس کو کیا کر لیں، سوال کا انداز کیا کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ سارے صحابہ 3 کو کتنا کہتے تھے؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، کوئی ایک سے بھی ضعیف سند سے آپ نہیں، ضعیف سند کہہ رہا ہوں میں، صحیح تو دور کی بات، کہ جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو کیا کہا ہو، ایک کہا ہو، ایک بھی نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے ابو حنیفہ نے بھی 3 کو 3 کہا۔ تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں آج کل مسلکوں کے ناموں پہ نہ جاؤ، ناموں پہ، نام بڑے خاندانی ہیں، کسی نے سلفی نام، کسی نے اہل حدیث نام، کسی نے جماعت المسلمین نام، کسی نے کچھ بھی نام۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے گمراہ ہیں، آپ ان کو صحیح سمجھیں، نام کی وجہ سے نہیں کہ سلفی نام رکھ لیا تو اسلاف کو فالو کرے گا، سلفی نام رکھ کے سلف کو فالو نہیں کر رہا ہو۔ سلف کی مخالفت کو سلفیت بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے، ایک نہیں ماننا سلف کا قول۔ یہ کس سلف میں سے کس کا قول ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ لیکن اکثر سلفی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک، حالانکہ سلف میں سے یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے۔ کتنے اہل حدیث ایسے ہیں جگہ جگہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، جیسے یہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ بچہ کس کا ہوگا؟ جس کے بستر پہ پیدا ہوا۔ میں مانتا ہوں کہ سارے اہل حدیث ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن میں بتا رہا ہوں نام سے نہ دھوکہ کھائیں، نام سے دلیل دیکھیں،
نام آج کل ہر آدمی قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث لے باتیں ایسے ہی پھینکے گا نا, لمبے لمبے دعوے ایسے کرے گا, آدمی سمجھے گا اس کے علاوہ تو آج تک کسی اور نے قرآن حدیث سمجھا ہی نہیں ہے. کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں گے تو پتہ چلے گا. یہ دیوبندی بریلویوں میں بھی ہے, میں یک طرفہ بات نہیں کر رہا, ان میں بھی بہت سے آپ کو لگے گا کہ جی ہم مانتے ہیں, ہم اسلاف کے پیروکار ہیں, آپ کو بدعتی ملیں گے اس میں. امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کہ ہم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, ہم ابو حنیفہ کو, آپ کہاں فالو کر رہے ہو بھائی؟ یہ آپ کو دیوبندی میں بھی ملے گی یہ چیز, کہاں فالو کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ اتنی ساری بدعتیں تو ان کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہو آپ؟ ہم جب پہلے اشتہار آتے تھے نا ٹی وی میں بچپن میں, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں, فلپس سب سے بہتر ہے. یہ پورا اشتہار میں نے مکمل کر لیا. فلپس سب سے بہتر ہے, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ. بعض جگہ ایسے ہوتا تھا کہ کمپنی 2 نمبر ہوتی تھی, وہ نام وہی ایسا نام رکھتی تھی اس کی پروننسیشن بالکل ویسے ہی ہوتی تھی, اسپیلنگ میں تھوڑا سا کیا ہوتا تھا فرق, تاکہ کیس بھی نہ ہو ہمارے اوپر. لیکن آج تو اسپیلنگ بھی وہی ہے, ٹھیک ہے نا, اسپیلنگ بھی وہی ہے. تو میں نے وہ واقعہ بیان کیا, میں نے کہا حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی محروم رہے گا اور بچہ کس کو ملے گا؟ باپ کو. تو کسی نے میرے خلاف کہا, انہوں نے اپنے مسلک کو کے دفاع میں یہ بات کہی ہے اور حدیث کو اس کے اصل سیاق و سباق سے ہٹا کے. پھر بتایا کہ ایک شخص نے زنا کیا تھا, اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے, تو نبی نے فرمایا نہیں, یہ کس کا ہے؟ عورت کے شوہر کا. تو وہاں تو شوہر موجود تھا, اور مفتی صاحب بات کر رہے ہیں شوہر مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. شوہر موجود تھا, لیکن نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ زانی صحیح کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے, غلط. آپ نے ایسی کوئی قید نہیں بیان کی ہے, آپ نے فرمایا جو بھی ہے بچہ ہوگا کس کا؟ الولد للفراش. فراش کا مطلب بیوی ہے یہاں پہ, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اسی کو ملے گا. زانی کو محرومی, کیا مطلب؟ یہ فرض کر لو کہ یہ اس کا ہے, پھر بھی وہ محروم ہوگا. تو حدیث کو فقہا فالو کر رہے ہیں اور آپ فالو نہیں کر رہے. اور یہ کوئی امام ابو حنیفہ کا یا دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے. جس نے مجھے اعتراض لکھ کے بھیجا نا, میں نے سلفیوں کی ویب سائٹ کھولی عربوں کی, اس میں یہ لکھا ہوا کہ 20 سال بھی شوہر اگر بیوی سے دور ہے, غائب ہے, پتہ ہی نہیں بندہ گیا کہاں, بچہ پیدا ہوگا تو کس کا کہلائے گا؟ شوہر کا کہلائے گا. یہ تو عرب علماء کا بھی یہی موقف ہے. آپ جب بھی ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں دیوبندیت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ دیوبندی اپنے مسلک کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں. جیسے وہ المحنت المفنت کا لکھ دیا نا کہ یہ دیوبندیوں کے مسائل ہے. دیوبندیوں کے نہیں ہیں, وہ عرب کے بھی ہیں, عجم کے بھی ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اور آپ دعویٰ یہ کرتے ہو یہ انہوں نے گڑھا ہے, لیکن دعویٰ کر کے مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو جاتے ہو آپ. تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے میرے بھائی کوئی پابندی نہیں ہے. اور ایک حدیث بھی قرآن کی ایک آیت اور بخاری کی یا کسی بھی حدیث کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو ان عقائد کے خلاف ہو, کوئی ایک بھی نہیں ہے. ہمارے سامنے لاؤ تو ہم پول پٹیاں کھولیں نا. عوام کے سامنے آپ بے وقوف بناتے رہو ان کو حوالے دے دے کے. کوئی مولوی بے وقوف انشاءاللہ نہیں بنتا, بلکہ وہ آپ کے راز کھولے گا کہ یہ دیکھو کیسا حدیث کا غلط ترجمہ کر رہا ہے, یہ دیکھو ہم یہی تو کرنے کے لیے گئے تھے. مجھے شوق نہیں ہے وہ باتیں ریپیٹ کرنے کا, لیکن محترم کی طرف سے ریپیٹ ہو رہی ہیں, ان کو چین نہیں ہے, دوبارہ سے میری تصویریں لگا لگا کے ویڈیو وائرل کرنا شروع کر دی ہے. وہی باتیں پرانی, وہی سڑے ہوئے مردے دوبارہ نکالنا شروع کر دیے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو بچہ ملے گا نا باپ ہی کا کہلائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے کی نفی کرنے کا حق کس کو دیا ہے شریعت نے؟ شوہر کو, باپ کو. وہ کہے کہ میرا نہیں ہے, پبلک کو یہ کہنے کی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے. پبلک یہ اس بحث میں نہیں پڑے گی کہ میاں بیوی کا ملاپ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, اس میں بچے کی حفاظت کی گئی ہے تاکہ وہ باپ سے محروم نہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں فقہا سے دین سیکھو, آج کے اسکالر سے مت سیکھو.
فقہا سے سیکھو. بچے کی حفاظت کی گئی ہے اس میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک 20 سال سے ملے نہیں ہیں تو بچہ کیسے اس کے کھاتے میں ڈال دیں, یہ باپ پہ ظلم ہے نا, جس کو ہم باپ کہہ رہے ہیں وہ کہ میرا ہے نہیں تو میں کیسے مانوں. تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ انکار کر دے, اس کو یہ حق دیا ہے. یہ کسی اور کو حق, یہ کسی مفتی کو, کسی عالم کو, کسی کو, وہ کہے میرا نہیں ہے. جب وہ کہے گا کہ میرا نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ بیوی کو کیا کہہ رہا ہے, زانیہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ زنا کی تہمت لگا رہا ہے. اسلام میں زنا کی تہمت لگانا آسان نہیں ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے یہاں پہ. پھر زنا کی تہمت لگائے گا تو 4 گواہ لے کر آئے, نہیں لا سکتا تو لعان کرے. لعان کے بغیر تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے. عدالت میں جا کے 4 قسمیں اٹھائے اور 5ویں دفعہ میں کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ 5 کام کرے گا تو اس کا مطلب اس کا دعویٰ اب سنا جائے گا. پھر عدالت عورت سے پوچھے گی, کیونکہ مرد کے پاس گواہ نہیں ہے, کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. یہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ دونوں سے یہ جج پوچھے کہ آپ دونوں کا ملاپ کہاں ہوا, کہاں. بھائی یہ ان کا ہیڈک ہے, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, کیونکہ اس سے شک کا دروازہ کھلے گا. تو پھر اسلام کس سے, جج کس سے پوچھے گا؟ عورت سے. تمہارے شوہر نے یہ الزام لگایا, تم مانتی ہو, وہ 4 قسمیں اٹھائے گی کہ میرا شوہر نے یہ الزام لگایا, اس میں یہ جھوٹا ہے. اگر مان لیتی ہے تو رجم کیا جائے گا اس کو, نہیں مانتی تو کیا 4 قسمیں اٹھائے گی. 5ویں دفعہ میں کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب اگر میرا شوہر سچا ہے. یہ 5 دفعہ کہے گی تو اس سے عذاب کیا ہو جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ. اب آپ کہیں آیت کا کوڈ نہیں, نمبر نہیں دے رہا, وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ گوگل پہ لکھے فوراً آیت کا ریفرنس. پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں نا میں. ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین. عورت 4 قسمیں اٹھائے گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر نے جو الزام لگایا ہے وہ اس الزام میں جھوٹا ہے. والخامسۃ 5ویں دفعہ میں کہے گی ان غضب اللہ علیہا کہ مجھ پر اللہ کا غضب, ان کان من الصادقین اگر میرا شوہر سچا ہے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ رجم کی سزا یہ 5 دفعہ جملے دہرانے پر ٹلے گی, اس سے پہلے رجم کی سزا نہیں ٹل سکتی. تو اسلام میں زانی کہہ دینا آسان نہیں ہے. ان تمام باتوں کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ بچہ نہیں ہے. نہیں ہے کا مطلب پھر زانی قرار دے رہے ہو, پھر تو اس کو تو رجم کیا جائے گا. عورت بھی یہ قسمیں اٹھا لے گی تو پھر یا تو شوہر, اب دونوں نے لعان کر لیا, اس کو کہتے ہیں لعان. اور حدیث میں آتا ہے المتلاعنان لا یجتمعان ابدا, 2 لعان کرنے والے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. حدیث میں جو لعان کے واقعات آئے ہیں ان میں ایک واقعہ ایسا ہے جس میں نبی نے خود میاں بیوی کے درمیان تفریق کی. ایک واقعہ ایسا ہے جس میں نبی نے تفریق نہیں کی, صحابی نے طلاقیں دی ہیں. تو فقہا بھی یہی کہتے ہیں, جمہور فقہا, کہ لعان جب ہو جائے تو شوہر بیوی کو طلاق دے کے الگ کرے گا. نہیں دیتا تو جج کیا کرے گا, دونوں کا نکاح ختم. جب تک یہ لعان پر باقی ہے اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو یہ پورا پروسیس ہے, اس پروسیس کے بغیر بچے کی نفی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آئی؟ اسلام کا حسن ہے, ایک پورا طریقہ رکھا ہے اسلام نے. ایسا تھوڑی آپ کہتے ہیں چونکہ یہ ایکچولی یہ اتنے عرصے سے جاپان میں اور بیگم یہاں ہے تو میں نہیں مانتا یہ ان کا بچہ ہے. فقہا کہتے ہیں فرض کیا جائے گا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن حدیث کو فالو کرنے کی وجہ سے فقہا نے کہا ہے, اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھ دیا. کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جتنی طاقتیں یہ یہاں ہم نے ٹرن کیسے لیا تھا, ہاں لوگ مجھ پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں. مسلک کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے.
ہم فقہا کا دفاع کر رہے ہیں جن کی عقل آپ سے زیادہ، جن کو پوری دنیا نے فالو کیا، اور آپ ان کے قول کو قرآن حدیث کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا قول قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں ہوتا. قرآن حدیث سے ایک سمجھ ان کی ہوتی ہے اور ایک سمجھ آپ کی ہوتی ہے. آپ کی سمجھ ان کی سمجھ کے مخالف ہوتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو زیادہ سمجھدار تھے ان کی سمجھ کو فالو کیا جائے، جو کم سمجھدار ہیں ان کی سمجھ کو فالو نہ کیا جائے.